السلام علیکم. امتیازی باتوں کی ایک دیر سے آنے والی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں امتیاز. جی معاملہ کچھ اسی قسم کا ہے. کچھ ذرا طبیعت ناساز تھی، پھر ماہ رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے اس ایپیسوڈ کو آنے میں تاخیر ہوئی، اور میں شکر گزار ہوں بہت زیادہ اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے میسیجز کیے اور وہ منتظر تھے کہ یہ ایپیسوڈ کب آئے گی. خیریت بھی دریافت کرتے تھے، فکر مند بھی تھے اور منتظر بھی تھے، اور شاید یہی سوچتے تھے کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. تو میں حاضر ہوں غزل سرائی کے لیے، اور یہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو میرے ابو مجھے پک کیا کرتے تھے. ایک دن ان کو آنے میں تھوڑا 10-15 منٹ کا ڈیلے ہوا، اور جب میں گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں تمہاری طرف آنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ابھی کچھ وقت ہے تو کیوں نہ پہلے میرے جو دادا ہیں ان کی میں میڈیسن پہلے لے آؤں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ ہو جائے گا، پھر میں تمہارے پاس آتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی شش و پنج میں تھا تو فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جاؤں نہ جاؤں. تو بہرحال کچھ وقت گزرا، 5-10 منٹ کے اس سوچنے کے عمل کے بعد میں نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ میں پہلے دادا کی میڈیسن لے آؤں. وہ کہتے ہیں کہ میں راستوں سے جب چل رہا تھا تو پھر خیال پھر بدلا، اور پھر ٹائم ری کیلکولیٹ کیا تو یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ اب گھر کے قریب ہوں تو تھوڑا سستا لوں، آرام کر لوں، کیونکہ ٹریفک کا ہو جائے گا، رش ہو جائے گا تو تمہارے پاس آنے میں دیر نہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا سو لوں. اسی شش و پنج پہ جب وہ گھر چلے گئے، لیکن کہتے ہیں کہ میں ذرا بے چینی سی محسوس کرتا رہا، اور 15-20 منٹ کے بعد میں نے سوچا کہ اب سونے کا فائدہ نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیتا ہوں اپنے کسی دوست کے پاس. تو قریب ہی ایک میڈیکل سٹور تھا، وہاں پہ ان کے دوست تھے تو انہوں نے سوچا کہ چلو تھوڑی گپ شپ ہو جائے گی اور پھر ذرا ٹائم کل ہو جائے گا، تو پھر تمہارے پاس آتا ہوں. جب وہ میڈیکل سٹور پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں وہ ایک شور سا تھا اندر سے، اور لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر. اور جس طرح عمومی طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھنے والے اور وہ جو رش لگا لیتے ہیں، اور تماش بین حضرات جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ فکر مند لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس میں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ جمگٹھا اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ سب لوگ جو تھے وہ ایک بظاہر کسی پریشانی یا اس میں ایک کنسرنڈ سا فیل ہو رہے تھے. تو میں نے گاڑی پارک کر کے تو کسی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی گھر سے اندر سے وہ شور اٹھا کے وہ کچن میں آگ بھڑک اٹھی ہے، اور ہم فائر بریگیڈ کو کال کر رہے ہیں اور ابھی آ جائے گا. یا اس میں تھوڑا سا پینک سا ظاہر ہے، انوائرمنٹ اس میں اس انوائرمنٹ میں پینک تھا. تو وہ ابو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر کچن میں ہے تو ظاہر ہے گیس کی لیکیج بعض اوقات ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو کسی سے پوچھا کہ یہ جو سوئی گیس کا میٹر ہوتا ہے وہ کہاں ہے. تو ان کی گاڑی میں وہ جو ٹولز ہوتے ہیں، ٹول باکس وہ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے ٹول باکس سے وہ جو ہوتا ہے اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے وہ لے کے تو اس سے جو گیس کا کنیکشن تھا وہ ڈسکنیکٹ کیا، اس کو بند کر دیا. تو اس میں بند کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اندر جا کے یا کچھ دیکھتے ہیں جب تک وہ فائر بریگیڈ نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی تقریباً 4-5 منٹ کے بعد ہی وہ اندر سے کوئی خاتون نکلی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آگ تو بجھ گئی ہے. تو کچن میں بالکل وہ جب اس نے بتایا اپنا پورا واقعہ، وہ بتا رہی تھی کہ جی گیس کی لیکیج تھی تو آگ بھڑک اٹھی، اور وہ کسی شاید میرے خیال میں کسی اپلائنس کو لگی بھی ہوگی. بہرحال اس کی تفصیل مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن وہ ہوا یہ کہ انہوں نے وہ گیس کا کنیکشن بند کیا، اور وہ خاتون نے باہر آ کے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ سارا معاملہ ٹھیک ہے، گیس جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اور وہ جو ایک پینک کی سچویشن تھی وہ اچانک سے ڈیفیوز ہوئی.
اور جن لوگوں کو پتہ تھا کہ ابو نے وہ اس کا کنیکشن بند کیا ہے، ان کو یہ لگا کہ یہ ظاہر ہے کہ وہ گیس کا کنیکشن بند کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ حل ہوا، تو انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اس دیر میں اتنا تقریباً ٹائم ہو گیا یہ گفتگو کرتے ہوئے، اور پھر ان کو احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے کہ یہ کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے، اور ہر وقت پہلے جو ہے وہ پینک کرنے سے بہتر ہے کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو وہ یہ واقعہ بتایا انہوں نے، اور انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو میں نے تمہیں پک کرنا تھا، تو یہ وہ جو خیال آنا دل میں اور یہ جو بے چینی ہونا گھر میں اور پھر میرا اٹھ کے آنا، تو قدرت نے میرے سے کوئی کام لینا تھا. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ مجھے چنا گیا اس کام کے لیے، اور میں اس آج جو بھی واقعہ ہو اس میں میرا ایک حصہ ہے اور میں نے اپنا کردار ادا کیا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی مجھے ملی. جب بھی یہ واقعہ میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنے گریڈ 6 کے ایک ٹیچر یاد آتے ہیں. وہ بہت اچھے طریقے سے شعر و شاعری کو ایکسپلین کرتے تھے اور تشریح کیا کرتے تھے، اور مجھے بہت شوق ہوتا تھا ان سے کچھ سیکھنے کا. شعر و شاعری کا مجھے بہت بچپن سے ہی شوق تھا. میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے پہاڑ اور گلہری، جس میں پہاڑ اور گلہری اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ بتاتے ہیں کہ کون اچھا ہے ان میں اور کون برا ہے، اور کس کی زیادہ ضرورت ہے اور کس کی کم ہے. تو بہرحال وہ اس پہاڑ اور گلہری نظم کا وہ جو آخری شعر ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہ مشہور زمانہ شعر ہے، اور میں نے ان سے مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی کہ آپ امیجن کریں کہ ایک مشین ہو اور اس میں مختلف غراریاں ہوں، وہ جو گیئر ہوتے ہیں، اور ایک جو اگر غور کریں آپ تو ایک جو وہ غراری ہوتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ غراری کے ساتھ بعض اوقات کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو وہ ایک اور پرزے کو حرکت میں لے کر آتی ہے، یا اس کا چلنا جو ہے وہ دوسرے پرزے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ ایگزامپل دی کہ تم یہ سمجھو کہ اگر تم ایک غراری کی طرح ہو، اور اگر انڈیویجولی ویسے ہی خالی کسی جگہ پہ پڑے ہوئے چلتے رہو گے، تو ویسے تو وہ بڑی ہی ایک یوز لیس قسم کی ایک غراری ہے، لیکن جب وہ اس میں کنیکٹ ہوتی ہے، اس سسٹم کے اندر کنیکٹ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ خود چلتی ہے اور دوسروں کو ساتھ چلاتی ہے، تو ایک نظام چلتا ہے. اس کا وہ جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو اس کا یعنی وہ بظاہر جو یوز لیس سی چیز ہے وہ ایک بڑے کام کی چیز بن جاتی ہے. تو وہ یہ ایگزامپل دے کے انہوں نے یہ کہا کہ اس دنیا کے سسٹم میں ہم لوگ غراریوں کی طرح ہیں، اور ہم ایسی غراری ہیں، ہم سے کیا کام لینا ہے، کب کس نے کس طرح سے کرنا ہے، آپ اپنا وہ اپنے آپ کو تیار کر کے بس رکھیں، اور پھر باقی قدرت پہ چھوڑیں، اور پھر آپ کو یہ خود سے مواقع ملیں گے کہ آپ اس سسٹم کے اندر اپنا کردار ادا کریں. بظاہر چاہے جتنی بھی عام معمولی کوئی بھی چیز ہو، آپ کے اندر کوئی بھی خصوصیات ہوں، کم ہوں، کوالٹی کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد اس غراری کی طرح ہم یوز لیس ہو جائیں گے اگر ہم کسی اور کو انیبل نہیں کر رہے، کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں چلا رہے. اور اگر ہم نہیں چلائیں گے کسی اور کو اور اس سسٹم کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور خود غرض نہیں ہوں گے، تو ہم نکمے ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی شے قدرت کے کارخانے میں نکمی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.